عشق نبی کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، اور صلہ نعت نبی پائے گا جس دن خالد، وہ دن دیکھنا تو دیکھنے والا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ میری ویڈیو تک سکرول کرتے ہوئے پہنچے ہیں تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو دیکھیے، یقیناً آپ کو یہ پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کی کہانی بہت ہی دلچسپ اور ایمان افروز ہے، اور یہ کہانی اس وقت کی ہے جب مغلیہ سلطنت کا خورشید اقبال ڈوب چکا تھا، سارا ہند انگریز کے زیر نگیں آ گیا، اور اس وقت لکھنؤ میں ایک کمشنر بحال کیے گئے۔ اس وقت کیونکہ لکھنؤ کی سرکاری زبان فارسی تھی، لہٰذا حکومتی معاملات کو چلانے کے لیے صاحب کو فارسی زبان سیکھنا بہت ضروری تھا۔ لہٰذا فارسی زبان سیکھنے کے لیے کمشنر صاحب نے ملا سراج الدین کی خدمات حاصل کی۔ ملا سراج الدین فارسی کے ماہر تھے اور نہایت اچھے انسان تھے۔ ملا سراج الدین کا معمول یہ تھا کہ وہ نماز عصر اور نماز مغرب کمشنر صاحب کی کوٹھی پر ہی ادا کیا کرتے تھے۔ کمشنر صاحب کی ایک خوبصورت نوجوان لڑکی تھی، بہت سے لالا رخوں اور زہرہ جمالوں کی کہانی اس کی ایک ادا میں سمٹ گئی تھی۔ مہتاب کی درخشاں اس کی پیشانی ہر وقت موج نور میں غرق رہتی تھی۔ طبیعت میں وہ انتہائی نفیس اور شریف الطبع لڑکی تھی، پورا خاندان اس کے اخلاق سے متاثر تھا۔ سن شعور میں قدم رکھتے ہی اس لڑکی کی باہر کی تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا، اور گھر پر کچھ قابل معلمات اس کو آ کے پڑھایا کرتی۔ سراج الدین انتہائی خوش الحان تھے، یعنی بہت اچھی آواز کے مالک تھے۔ ملا سراج الدین مغرب کی نماز جب کمشنر صاحب کی کوٹھی پر ادا کرتے تھے تو جہر کے ساتھ، یعنی بلند آواز کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ملا سراج الدین مغرب کے وقت جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے نماز میں، تو اچانک سے اس لڑکی کا گزر ان کے کمرے کے قریب سے ہوا۔ قرآن کریم کی خوبصورت آواز اس کی سماعتوں سے ہوتی اس کے دل میں اتر گئی۔ قرآن کے سحر جلال سے گھائل ہونے میں ذرا بھی دیر نہ لگی، اور اس کی روح تجلیات کی بارش میں شرابور ہو گئی۔ ایسی خوبصورت آواز اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی ہلچل مچ گئی کہ یہ کیسا خوبصورت کلام ہے، میں نے تو آج سے پہلے اس طرح کا کوئی کلام نہیں سنا۔ اس نے بہت ہی بے صبری کے ساتھ اگلے دن کا انتظار کیا کہ کب ملا سراج الدین آئیں گے اور اس کو یہ خوبصورت کلام سننے کو ملے گا۔ حسب معمول ملا سراج الدین کمشنر صاحب کی کوٹھی پہ تشریف لائے۔ مغرب کا وقت ہوا، خدا کر کے وہ گھڑی آن پہنچی کہ جب ملا سراج الدین مصلی پہ کھڑے ہوئے اور اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ اس بار لڑکی پردے کی اوٹ سے کمرے کی دیوار کے ساتھ کان لگائے کھڑی تھی، اور اس دفعہ قرآن کریم کی تلاوت سن کر اس کی آنکھوں سے بھی اشک جاری تھے۔ اس لڑکی کا معمول یہ تھا کہ وہ ہر صبح کو نئے کپڑے زیب تن کر کے اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوتی اور اپنے باپ کو سلام کیا کرتی تھی۔ تو اس دفعہ جب وہ اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو عرض کرنے لگی کہ میں آپ سے ایک فرمائش کرنا چاہتی ہوں۔ تو باپ نے مسرت کا اظہار کیا کہ آپ فرمائیے کہ آپ کو کیا چاہیے۔ تو لڑکی نے کہا کہ میں بھی ملا سراج الدین سے فارسی کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ کمشنر صاحب نے اپنی بیٹی کی اس آرزو پہ تو بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا، اور وہ خوشی سے سرشار ہو گئے۔ انہوں نے اجازت دی آپ خود سے تعلیم حاصل کریں۔ ملا سراج الدین سے فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اپنی کمال ذہانت کی وجہ سے اس لڑکی نے بہت ہی کم وقت میں فارسی کی تعلیم مکمل کی۔ اس کو پڑھانے کے لیے آئے تو اس نے ان سے ایک درخواست کی کہ آپ نبی رحمت کی زندگی پر مجھے کچھ مفید کتابیں فراہم کر دیجیے۔ ملا سراج الدین لڑکی کی یہ آرزو اور خواہش سن کر بہت زیادہ حیران ہوئے، لیکن کچھ کہہ نہ سکے، اور اگلے ہی دن کچھ مستند اور مفید کتابیں لڑکی کے پاس پیش کر دیں۔ لڑکی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جود و کرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا رشتہ استوار کر چکی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر، اور ایک دن گلاب کی پنکھڑی سے لبوں سے ایک ننھی سی آواز فضا میں بلند ہوئی کہ اے محمد کے خداوند، گواہ رہنا کہ میں مسیحی مذہب چھوڑ کر تیرے آخری پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہوں، اور اے قادر و توانا معبود، میرے آنے والی زندگی کو کفر کی یلغار سے محفوظ رکھنا۔ تو لڑکی اسلام کے بہت قریب ہو چکی تھی، لیکن اس کے دل کے شور معشر سے گھر کے لوگ واقف نہ تھے کہ وہ اسلام کے اتنا قریب ہو چکی ہے۔ ایک دن کمشنر صاحب کی کوٹھی پہ جب ملا سراج الدین پڑھانے کے لیے آئے، اس وقت ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب ان سے لڑکی نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا کر میرے اسلام کے گواہ بن جائیے۔
اور یہ بھی یاد رکھیے کہ میں نے اپنا نام بھی فاطمہ رکھ لیا ہے اور آئندہ مجھے اسی نام سے پکارا جائے۔ ملا سراج الدین کمزور دل آدمی تھے، تو اس بڑھاپے کی عمر میں انہیں کمشنر کے ہاں ٹیوشن مل جانا غنیمت سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے لڑکی کو کہا کہ آپ ابھی اپنے اسلام کا اظہار مت کیجیے، اس پہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جان بھی خطرے میں پڑے اور آپ پر بھی وبال آئے، پھر کبھی کوئی بہتر موقع ہو تو آپ اس کا اظہار کر لیجئے گا۔ لڑکی سمجھ گئی کہ ملا سراج الدین ڈر گئے۔ خیر یہ سلسلہ چلتا رہا، اس کی محبت اور عقیدت میں اضافہ ہوتا رہا۔ اب وہ راتوں کو اٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی، عشاء کی نماز پڑھتی، صبح اٹھ کے تہجد کا اہتمام کرتی تھی۔ ایک دن ملا سراج الدین جب پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو انہیں خبر ہوئی کہ صاحبزادی کی طبیعت کچھ اچھی نہیں ہے، وہ علیل ہے، تو آج وہ نہیں پڑھیں گی۔ ملا سراج الدین واپس ہی جانے لگے تھے کہ ایک شخص آیا ان کے پاس، اس نے انہیں کہا کہ آپ کو صاحبزادی بلا رہی ہے۔ ملا سراج الدین اس کے پاس گئے تو اٹھ کے بیٹھ گئی اور ملا سراج الدین سے کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی مہلت ختم ہونے کو ہے اور میں اپنے خالق کے حقیقی سے بہت جلد ملنے والی ہوں۔ آپ کے احسانات کی وجہ سے میری گردن ہمیشہ بوجھل رہے گی، آپ کی وجہ سے ہی مجھے دین اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ میری ایک آرزو ہے، اگر آپ وہ پوری کر دیں تو میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ تو ملا سراج الدین نے کہا کہ آپ حکم کیجیے، آپ کیا چاہتی ہیں؟ تو میری خواہش یہ ہے کہ کیونکہ میرے گھر والوں کو میرے اسلام لانے کی خبر نہیں ہے تو یہ مجھے مسیحی قبرستان میں دفن کریں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اس قبرستان میں میرا مدفن ہو، میں چاہتی ہوں کہ جب مجھے یہ دفن کر کے چلے جائیں تو آپ میرا تابوت، میری لاش نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیجیے گا۔ ملا سراج الدین نے وصیت کی تکمیل کا یقین دلایا۔ اگلی ہی صبح کوہرام مچ گیا اور یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی کہ کمشنر صاحب کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ خیر جو بھی رسومات ادا ہوئیں اور اس کو مسیحی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ ملا سراج الدین نے اپنے کچھ وفادار دوستوں کے ساتھ وہ سارا قصہ شیئر کیا اور انہیں بتایا، اور وہ رات کو اپنے اس بہت ہی مشکل مقصد کے لیے قبرستان کی طرف روانہ ہوئے۔ تو ملا سراج الدین اپنے 4 وفادار دوستوں کے ساتھ قبرستان پہنچے اور قبر کی کھدائی شروع کی، اور لاش کے قریب پہنچے اور وہاں سے کفن سے کپڑا ہٹایا تو دیکھتے ہی ان کی چیخیں نکل گئیں کہ اس قبر میں اس لڑکی کی جگہ کسی اور کی لاش تھی۔ ان میں سے ایک شخص نے جب غور سے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو مرزا جی کی لاش ہے، وہ 12 بنکی والے مرزا جی۔ تو خیر ان کے کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن انہوں نے قبر کو بند کیا اور اگلے دن مرزا جی کے گھر پہنچے کہ دیکھیں کہ صورتحال کیا ہے۔ مرزا کے گھر پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ پرسوں ان کا انتقال ہو گیا ہے اور آج ان کا تیجا ہے۔ تو کسی شخص کو کہا کہ ہمیں ان کی قبر تک پہنچا دیں تاکہ ہم وہاں فاتح خوانی کریں۔ تو مرزا جی قبر تک پہنچے، وہاں فاتح خوانی کی اور قبر کا نقشہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا کہ اگر اس لڑکی کی قبر میں مرزا جی کی لاش ہے تو مرزا جی کی قبر میں اس لڑکی کی لاش ہوگی۔ خیر واپس آئے، رات کا وقت ہوا، پھر دوبارہ اپنے قبرستان کی طرف اپنے مشن کو مکمل کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں جا کے جب اس مرزا جی کی قبر کو انہوں نے کھودنا شروع کیا اور پھر لاش کے قریب پہنچے، تابوت سے کفن ہٹا کے دیکھا تو ایک بار پھر حواس باختہ ہو گئے اور ان کی چیخیں نکل گئیں کہ اس لڑکی کی لاش کی بجائے وہاں پہ کسی عربوں کی طرح شکل رکھنے والے کسی شخص کی لاش وہاں پڑی تھی۔ معمہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سب پریشان تھے، حیران تھے اور اپنے گھروں کو واپس لوٹے۔ تھکے مارے ملا سراج الدین اپنے بستر پر لیٹے، تھوڑی دیر میں ہی ان کی جب آنکھ لگی تو فاطمہ حوران خلد کے جھرمٹ میں ان کو خواب میں نظر آئی اور وہ سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ فاطمہ نے بتایا کہ جب میری روح عالم بالا میں پہنچی تو رحمت خداوندی نے میری عزت و توقیر کا اہتمام کیا اور عالم برزخ میں شوکت محمدی کے جھنڈے گڑے ہیں۔ انبیاء و مرسلین ان کی خدمت میں نیاز بند اور حاضر باش ہیں۔ فاطمہ نے بتایا کہ جب میری لاش کو ان کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو حکم ہوا کہ اس کی لاش کو جنت البقیع میں لایا جائے۔ فاطمہ نے بتایا کہ جس دن میری لاش کو اس مسیح قبرستان میں منتقل کیا گیا تو اس دن 3 لاشیں اپنی اپنی قبروں سے منتقل ہوئیں۔ فاطمہ نے بتایا کہ عرب میں ایک سوداگر تھا، عرب میں رہنے کے باوجود اس کو عرب سرزمین سے خاصی محبت نہ تھی اور وہ ہندوستان آنے کی تمنا میں مرتے رہے۔ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو جنت البقیع میں دفن کرنے کے لیے جایا گیا تو حکم ہوا کہ اس کی لاش کو جنت البقیع سے لکھنؤ کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے، تو لہٰذا اس کی لاش کو وہاں منتقل کر دیا گیا۔ اور دوسری بات جو مرزا جی کی تھی، مرزا جی ساری عمر انگلستان جانے کی تمنا میں مرتے رہے
اور وہ عیسائیوں کے ساتھ حد درجہ محبت اور الفت رکھا کرتے تھے، تو غیب کے کار پردازوں کو حکم ہوا کہ جس قوم کے ساتھ محبت میں وہ ساری عمر مرتے رہے، ان کو انہی کے قبرستان میں ان کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ فاطمہ نے بتایا کہ عالم برزخ کے ان واقعات پہ تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ جس سے محبت رکھتا ہے، دنیا میں جو وہ اعتقاد رکھتا ہے، اس کا اثر عالم برزخ یعنی قبر کی زندگی پر بھی ضرور پڑتا ہے۔ ملا جی خواب سے بیدار ہوئے تو وہ روتے نہ تھکتے تھے کہ ہائے کاش کہ ہم نے فاطمہ کو زندگی میں اس کی بہت زیادہ عزت کی ہوتی، کہ اس کی جتنی عزت کرنی تھی ہم کیوں نہیں کر پائے، اور وہ سارے دوست یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ دوستو، اس طویل کہانی سے اور خوبصورت داستان سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ ایک تو روایت کا مفہوم بھی یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اس میں جو دوسرا میسج ہمارے لیے پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی محبت فرض عین ایمان بلکہ ایمان کی جان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت اور نبی رحمت کی ازواج مطہرات کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے اور اللہ کی رحمت سے خاتمہ بالخیر کی ضمانت ہے۔ امید ہے دوستو ان نفوس قدسیہ کے ساتھ محبت کیجیے اور یقیناً یہی محبت ہمیں آخرت میں کام آنے والی ہے۔ اس خوبصورت میسج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔